30 برسوں سے زائد عرصے تک اقتدار براہ راست قبضے کے باوجود اسٹیبلشمنٹ کو مقدس گائے کا درجہ حاصل رہا۔ اس کے محض تذکرے سے ہی طاقت اور حب الوطنی کا کوڑا حرکت میں آ جاتا تھا۔ اس شاہی تکریم کی 3 بنیادی وجوہات تھیں۔ نمبر 1، اسے انڈین جارحیت کے خلاف واحد حفاظتی پشت سمجھا جاتا تھا۔ اس نے نصابی کتب میں من پسند اور من گڑت تاریخ کو شامل کر کے اپنا یہ تصور راسخ کر دیا تھا۔ نمبر 2، اس کے لیڈروں کو بدعنوان یا چالباز نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی اسٹیبلشمنٹ میڈیا کو کنٹرول کر کے ایسی تمام خبروں کو سامنے آنے سے روک دیتی تھی، خاص طور پر جو اس کے کمرشل منصوبوں، مراد اور فوائد پر سے پردہ اٹھانے کی کوشش کرتی۔ نمبر 3، قومی سلامتی نظریے پاکستان اور ملک کی استحکام کے لیے اسے ناگزیر خیال کیا جاتا رہا۔ دوسری طرف سیاستدانوں کو بدکردار، پیٹھ میں چھرا گھونپنے والے یعنی غدار اور بدعنوان سمجھا جاتا رہا۔ اس کی ایک وجہ تو شاید ان کی اپنی خامیاں بھی تھیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ نے بھی عوام کے ذہن میں سیاستدانوں کا مخصوص تاثر ابھارنے کے لیے پوری منصوبہ بندی اور محنت سے طویل عرصے تک کام کیا، لیکن حالیہ دنوں میں یہ تاثرات نمایاں طور پر زائل ہوتے جا رہے ہیں۔ شہنشاہ کی چالبازی، منافقت، خود پارسائی، مفاد پرستی بے نقاب ہو چکی۔ عوامی رائے یہ ہے کہ شہنشاہ نے 2018 میں ان کے ووٹ چرا کر یہ کٹ پتلی ہائیبرائڈ نظام ان پر مسلط کر دیا۔ اس چوری کے نتیجے میں قائم ہونے والی اس ہائیبرائڈ حکومت کی مایوس کن ناکامی کی وجہ سے 3 بار منتخب ہونے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف ایک بار پھر عوام کے ذہنوں پر راج کر رہے ہیں۔ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے سیاسی عزائم کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ جب نواز شریف نے کشتیاں جلاتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے لیڈروں پر کاری ضربیں لگائیں تو ادارہ اپنے کاروباری مفادات کا تحفظ کرنے اور تنقید کی زد میں آئے ہوئے قائدین کی ذاتی عزائم کے ساتھ کھڑا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ اب جج حضرات کی باری ہے۔ وہ بار اور میڈیا جس نے اس کی بحالی کی تحریک چلائی تھی، کچھ سینئر ججوں کی انا پرستی، منافقانہ، جاہلانہ اور بزدلانہ طرز عمل کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کو ایک بار پھر ریاست کے اس اہم ستون پر تسلط جمانے کا موقع مل گیا۔ اس ضمن میں پاکستان کے 2 سابق چیف جسٹس ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ قابل ذکر ہیں۔ یہ جج ہمیشہ پاکستان کی تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے رہیں گے۔ اس مرتبہ بھی یہ نواز شریف ہی ہیں جو ججوں کا نشانہ بنے۔ اس کے نتیجے میں ایک بار پھر انہیں عوام کی نگاہوں میں بلند ہونے کا موقع ملا ہے۔ عدالت میں ہونے والے ستم نے نواز شریف کو شرمندگی کے بجائے سربلندی عطا کی ہے۔ 5 حالیہ واقعات نے اب تک اعلیٰ عدلیہ کو بے نقاب اور بدنام کیا ہے۔ پہلا مقدمہ سپریم کورٹ کے آزاد اور بہادر جج قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق ہے۔ انہوں نے ڈیپ اسٹیٹ کی غیر آئینی سازشوں کو بے نقاب کرنے کی جرت کی۔ اس جرت کی پاداش میں وہ اسٹیبلشمنٹ کے حامی اپنے ہی ساتھیوں کے تیروں کی زد میں آ گئے۔ وہ بمشکل ہی بچ پائے ہیں۔ وہ اس لیے کہ بار متحد ہو کر ان کے آئینی موقف کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا۔ دوسرا کیس نواز شریف کو الیکشن میں کھڑے ہونے سے تاحیات نااہل قرار دیے جانے کا ہے۔ جسٹس آصف سعید کھوسہ نے تیسرے درجے کا فیصلہ سناتے ہوئے ایک ایسی آمدن کو بھی اثاثہ قرار دے دیا جو وصول ہی نہیں کی گئی تھی۔ تیسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کے بارے میں ہے، جنہوں نے نواز شریف کو سزا سنا کر اسٹیبلشمنٹ کو ممنون کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہیں بغیر پینشن کے نکال دیا گیا، جبکہ سپریم جوڈیشل کونسل نے ان کی اپیل کو منجمد کر دیا۔ چوتھا کیس احتساب عدالت کے جج ارشد ملک کا تھا۔ نواز شریف کو سزا سنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ کے سامنے جھکنے کی ویڈیو گواہی سپریم کورٹ کے اس وقت کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ نے بلاک کر دی تھی۔ جج ملک بعد میں پراسرار حالت میں انتقال کر گئے۔ 5ویں کیس سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی آڈیو ریکارڈنگ سے متعلق ہے۔ اس سے تصدیق ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نواز شریف اور مریم نواز کو ناک آؤٹ کرنے کے دباؤ ڈال رہی تھی۔ اس طرح کے مزید انکشافات کا امکان ہے۔ اپوزیشن نے پہلے ہی اپنے انصاف نواز بیانیے کو عوام تک لے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اسے توقع ہے کہ عدلیہ اپنی کالی بھیڑوں سے دامن چھڑا کر اپنی رہی سہی ساکھ بچانے اور اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول سے نکلنے کی کوشش کرے گی۔ ریاست کا چوتھا ستون میڈیا پہلے ہی عوام کے جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کے خلاف ہو چکا ہے۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یہ سب کچھ محسوس کرتی ہے، لیکن کئی وجوہات کی بنا پر آگے بڑھنے کا رستہ طے کرنے سے قاصر ہے۔ پیپلز پارٹی کو خدشہ ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ مخالفت کی گئی تو آصف زرداری کو جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ پارٹی کو سندھ کے آخری گڑھ میں اقتدار سے ہٹا کر تاریخ کے کوڑے دان میں ڈال دیا جائے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون
دو بھائیوں کے مخالف سیاسی نقطہ نظر کے درمیان بٹی ہوئی ہے جنہیں الگ نہیں کیا جا سکتا، حالانکہ ان کی مشترکہ جدوجہد اسے کمزور کرتی ہے۔ اس سے پیدا ہونے والے ابہام نے مسلم لیگ نون کی صفوں میں مایوسی اور بددلی پھیلا دی ہے، تاہم جلد ہی یہ ساری فضا بدلنے والی ہے۔ اس کے لیے حالات سازگار ہو چکے ہیں، یا تو معیشت اور ریاست کو سنبھالنے میں ہائیبرائڈ بندوبست کی ناکامی سے پیدا ہونے والا عوامی دباؤ اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ کو آپشنز کا جائزہ لینے اور عمران خان کو ترک کرنے پر مجبور کر دے گا، یا پی ڈی ایم کو آخرکار اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنے اور اسلام آباد کا محاصرہ کرنے کے لیے ایک سیاسی رستہ ملے گا۔ پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ایک ایسے ممکنہ انقلابی لمحے میں جب عوام نو آبادیاتی دور کے اداروں کے نام نہاد تقدس کو جھٹک کر ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، اپوزیشن اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں، بلکہ شاید وہ ایسا کرنا ہی نہیں چاہتی۔ لوہا گرم ہے تو چوٹ لگانے میں تامل کیوں؟